چاہنا چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ دوستی انہیں فائدہ نہیں دے گی، نقصان ہی دے گی۔ دوسری چیز یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ جن آپ کو غیب کی خبریں دے گا اور آپ کو آپ کے مسئلوں کا حل دے گا اور آپ کو آپ کے کام بنائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگر اتنا جنات کو اور شیاطین کو اختیار دے رکھا تھا اور وہ آپ کے کام بنا رہے تھے، تو یہ خود کیوں پھر جہنم میں سڑیں گے؟ خود اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا سکتے وہاں سے؟ پھر یہ اپنے نقصان، دنیا میں بھی ان کو بھی نقصان ہوتے ہیں، پھر یہ اپنے نقصانوں سے کیوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگتے ہیں، یا کیوں نہیں بچ پاتے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ نقصان صرف انسانوں کے ساتھ ہے؟ انسانوں کے ساتھ نہیں، نقصان ہر چیز کے ساتھ اللہ نے رکھا ہوا ہے، خواہ وہ کوئی بھی جنس ہو۔ یہ شیاطین، یہ جنات، ان کو بھی نقصان ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ کو نہیں بتا سکتے۔ لیکن آپ اپنے نقصان ان کو بتا کے سمجھ لیتے ہیں یہ آپ کا حل کریں گے، نہیں، یہ آپ کا حل نہیں کر سکتے۔ یہ بہت کم آپ کو کچھ دیں گے، لیکن آپ سے 10 گنا زیادہ وصول کریں گے۔ پھر آگے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں بھی ہے کہ جادوگر جہاں بھی ہو کامیاب نہیں ہوتا۔ ایک میری بات یاد رکھیں، انسان کسی کو بھی اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ نے لکھا ہو، لیکن اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہر چیز اتنا ہی نقصان دے سکتی ہے جتنا کہ آسمان پہ لکھا گیا ہو، اس سے زیادہ نقصان آپ کو کبھی بھی نہیں وہ پہنچا سکتی۔ یہ چیز اپنے ذہن میں سوچ لیں۔ اگر اس چیز کے نقصان دہ چیز کے ہاتھوں آپ کی زندگی کا خاتمہ لکھا ہے تو پھر وہ ہو کر رہے گا، کیونکہ یہ تقدیر ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی سیفٹی ہماری بنائی ہے، ہمیں چیزیں ایسی آیات کے ذریعے ہمیں سیف کیا ہے کہ اگر ہم ڈیلی بیس پہ صبح شام پڑھتے رہیں تو کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن وہی میں بات کرتی ہوں نا، ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، ہم طویل اور اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنے کے راستے کو پریفرنس نہیں دیتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تعویذ گلے میں ڈال لیں گے تو بس دیٹس اٹ، یا یہ چیزیں ہم کوئی کڑا پہن لیں گے تو ہماری قسمت بدل جائے گی، کوئی پتھر پہن لیں گے تو ہماری قسمت بدل جائے گی۔ قسمت نے تبھی بدلنا ہے جب آپ کا لکھا ہوگا، اس سے پہلے قسمت آپ کی کسی چیز سے نہیں بدل سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ اس نے ہر انسان کی قسمت اس کے گلے میں ڈال دی ہے، اچھی ہو یا بری، وہ اس کو دیکھنی ہے، فیس کرنی ہے۔ ڈیسیژنز اور اعمال کے ذریعے آپ اپنی بری قسمت کو چینج کر سکتے ہیں، کسی تعویذ کے ذریعے نہیں، یا کسی پتھر کے ذریعے نہیں۔ پھر ہے ان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے عمل کو درست نہیں ہونے دیتا۔ فساد جتنا مرضی کامیاب ہو جائے، برائی جتنی مرضی سر چڑھ کے بولے، لیکن ایک دن آتا ہے کہ برائی کہیں نہ کہیں پہنچ کے اس کا انجام برا ہو ہی جاتا ہے۔ یہ ایک اللہ کی ڈھیل ہے کہ وہ برائی کو ایک حد تک دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کہاں تک پہنچتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جہنم میں بھی تو ڈالنا، اس کا کوئی حجت بھی تو ہوگی نا۔ جب حجت تمام ہو جاتی ہے پھر ہی وہ انسان جہنم میں جائے گا نا۔ ایسے اللہ کا انصاف ہے کہ آپ دنیا میں بھی کچھ نہ کریں، کوئی نقصان نہ دیں، اور آپ جہنم میں بھی ڈالے جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ آخر آپ کی ایسی حرکات ہوں گی کہ جس کی وجہ سے جہنم ملے گی نا۔ تو یہ چیز ہے کہ دنیا میں بھی جو لوگ کسی کے لیے نقصان، فساد اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں، وہ ایک عرصہ دراز پر محیط ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، پھر ان کے لیے لکھا جاتا ہے کہ اب ان کا حل صرف اور صرف آخرت میں جہنم ہے۔ تو ویسے اللہ تعالیٰ چانس آپ کو دیتے رہتے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے واپس آ جائیں، اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ یہ چانس ہر برے آدمی کو کافی مدت دیا گیا ہے، اس کی کافی سالوں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، لیکن اگر وہ نہیں آتا پھر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب اور سزا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک اور میں آپ کو حدیث بتاؤں گی
جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی بات کو سچ مانے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا۔ یہ جو ہے نا وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ بھی اس چیز سے روک رہا ہے، اس کا نبی بھی اس چیز سے روک رہا ہے کہ آپ کسی نجومی کے پاس نہ جائیں، کیونکہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ میں نے کسی کو نہیں دیا۔ غائب جس بندے نے بھی دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹا کیا ہے، اور جو کہتے ہیں جی اولیاء کرام کو غائب کا علم تھا، میں سمجھتی ہوں وہ اولیاء پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں۔ ایسا کوئی علم اگر وہ زندہ ہوتے اس دور میں تو بتاتے کہ یہ سب ان کے اوپر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے بغیر نہیں دی، اور کوئی شاہ شمس تبریز نے ایسا نہیں کہا، دعویٰ کیا ہوگا کہ جی سورج آیا اور آ کے بوٹی بھون دی۔ ایسا نہیں ہوگا، کہیں بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کی عقل کہاں چلی گئی ہے کہ سورج ذرا سا بھی اپنی جگہ سے نیچے آئے تو آپ کا کیا حال حشر ہوگا۔ آپ کے پاس اتنا زیرو علم ہے کہ آپ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ سورج کا اپنی جگہ سے تھوڑا سا بھی ہلنا کتنی بڑی قیامت برپا کر سکتا ہے دنیا پر، کہ سب جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ تو کون سا سورج آیا اور آ کے بوٹی بھون دی؟ کتنی غلط سلط باتیں کی گئی ہیں، لیکن کوئی بھی ان باتوں کی کو جو ہے نا صحیح کرنے کی بجائے الٹا اور لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں کہ ہاں جی یہ ایسا ہوا تھا، اور ڈٹ کے کہتے ہیں ایسا ہوا تھا۔ اب شرک کی سام ایسی ہے نا کہ آپ ایسی شرکیہ باتیں کریں جس میں کہ غلط باتیں منسوب کریں اللہ سے بھی، اس کے نبی سے بھی، اولیاء کرام سے بھی، اور اپنے آپ کو درباروں پہ لے کے جائیں، ان سے حاجتیں مانگیں اور اس طرح کی حرکتیں کریں کہ جیسے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کو شرک ہی کہتے ہیں، اور یہ معافی نہیں ہے۔ خواہ مسلمان ہیں، ادھر آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، ادھر عملی طور پہ آپ شرک کر رہے ہیں، تو پھر چیز تو عمل پہ ایکسیپٹ ہوگی نا کہ آپ نے عمل کیا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا عمل دیکھنا ہے۔ بے شک آپ منہ سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، بعض لوگوں کو تو کلمہ بھی صحیح سے نہیں آتا، تو یہاں یہ جہالت کا یہ حال ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا سلوشن کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کل جنات اور شیاطین جو ہے نا بہت زیادہ اسٹرانگ ہو چکے ہیں۔ ان کو اسٹرانگ ہم ہی لوگوں کی بیوقوفیوں اور حماقتوں نے کیا ہے، لہذا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ ہمیں جو ہے نا وہ صبح شام کے اذکار ڈیلی بیس پہ کرنے ہوں گے۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کو 5 وقت نماز کے ذریعے یاد کرنا ہوگا۔ پھر قرآن پاک کو جو ہے نا وہ ان ڈیٹیل پڑھنا ہوگا تاکہ ہمیں ہر بات کا سلوشن مل سکے۔ تو جس چیز کو ہم نے صرف لحافوں میں سمیٹ رکھا ہے نا، اس کو باہر نکالیں، اسے پڑھیں اور اس سے علم حاصل کریں، اور اچھے لوگوں کو جو اسکالرس ہیں بڑے ان کو سنیں تاکہ آپ کی اصلاح ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہمارے اندر اس وقت جہالت بہت زیادہ پھیل گئی ہے، اور جنات اور جادو ٹونا، ہم بڑے شوق سے ایسے ایسے جگہوں پہ جا کے اپنے مسئلے بیان کرتے ہیں، اپنے گھر کے دکھڑے روتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے، وہ صرف ہم سے پیسے لیتے ہیں اور اپنے دکان چلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے، اور وہ ٹائم ہے جو اس نے مقرر کر رکھا ہے، اس سے پہلے کوئی مسئلہ حل ہو نہیں سکتا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔